بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں احسن قریشی ایڈوکیٹ۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے سی آر پی سی کا لیکچر نمبر 22 یعنی کہ 22، اور جو ٹاپک ہے وہ سیکشن 95 سی آر پی سی۔ آج ہم ڈسکشن کریں گے کہ جب کبھی ٹیلی گرامز اور لیٹرز جو کہ پوسٹل یا ٹیلی گراف اتھارٹیز کی کسٹڈی میں ہو، ان کی اگر کسی ٹرائل میں، انکوائری میں یا کسی انویسٹیگیشن کے دوران ضرورت ہو تو ان اتھارٹیز یعنی کہ پوسٹل اور ٹیلی گراف اتھارٹیز کی کسٹڈی سے ان کو کیسے طلب کیا جا سکتا ہے اور کون ان کی طلبی کے احکامات صادر کر سکتا ہے۔ جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ 95 سی آر پی سی ہے۔ اس سے قبل ہم نے 94 سی آر پی سی کا تذکرہ کیا تھا، جس میں ایس ایچ او یا کورٹ کسی بھی شخص کو کسی دستاویز یا دیگر شے جس کی ٹرائل میں، انویسٹیگیشن میں یا انکوائری میں ضرورت ہو کی طلبی کے احکامات صادر کر سکتا ہے، اس کے اوپر ہم نے ڈسکشن کی۔ آج ہم لیٹرز اور ٹیلی گرام جو کہ پوسٹل یا ٹیلی گراف اتھارٹیز کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں، اگر ان کی ضرورت پڑے ٹرائل میں، انویسٹیگیشن میں، انکوائری میں یا کسی دوسری پروسیڈنگز میں جو اس کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے تحت وہ اگر کنٹینیو ہو، ان کے تحت اس کوڈ کے تحت کوئی کارروائی اگر ہو رہی ہے تو اس کو ان ٹیلی گرام اور ان لیٹرز کو کس کے احکامات کے ساتھ طلب کیا جا سکتا ہے۔ اب 95 اس کو ڈیل کرتا ہے اور اس کے 2 سب سیکشنز ہیں۔ ہم 1 بائی 1 اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ 95 کا سب سیکشن 1 پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ If any document, parcel or thing in such custody is in the opinion of any magistrate, high court or court of session wanted for the purpose of any investigation, inquiry, trial or other proceedings under this code, such magistrate or court may require the postal or telegraph authorities, as the case may be, to deliver such document, parcel or thing to such person as such magistrate or court directs۔ اس کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی پارسل ہے، کوئی چیز ہے، کوئی لیٹر ہے، کوئی ڈاکومنٹ ہے جو پوسٹل یا ٹیلی گراف اتھارٹیز کی کسٹڈی میں ہے اور ٹرائل، انویسٹیگیشن یا انکوائری یا کسی دوسری پروسیڈنگ کارروائی کے دوران ان کی ضرورت محسوس ہو، تو پھر جو مجسٹریٹ، سیشن کورٹ یا پھر ہائی کورٹ ٹیلی گراف یا پوسٹل اتھارٹیز کو جس کی کسٹڈی میں، چاہے وہ ٹیلی گراف اتھارٹی ہو یا پوسٹل اتھارٹی ہو، جس کی کسٹڈی میں وہ پارسل ہوگا، وہ ڈاکومنٹ ہوگا، وہ لیٹر ہوگا، اس کو وہ ڈائریکشن دیں گے کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے، یہ پارسل ہے، یہ جو لیٹر ہے، یہ فلاں شخص کے حوالے کر دیا جائے، چونکہ اس کی ٹرائل میں، اس کی انویسٹیگیشن میں، اس کی انکوائری میں اس ڈاکومنٹ کی ضرورت ہے، تو وہ ڈائریکشن پاس کرے گی کہ وہ اس شخص کو دیا جائے۔ جیسے ہم نے لاسٹ سیکشن میں پڑھا تھا 94 میں، جس میں یہ تھا کہ اگر پولیس آفیسر ہے، اس کو کسی ڈاکومنٹ کا ہے تو وہ ان رائٹنگ خود لیٹر جاری کر دیتا تھا اس شخص کو کہ یہ ڈاکومنٹ لے کر آپ پیش ہو جائیں، مگر یہاں پر اگر انویسٹیگیشن کے دوران کسی پولیس آفیسر کو اگر چاہیے یا کوئی کورٹ اگر سمجھیں ٹرائل کے دوران، انکوائری کے دوران یا کسی دوسری انویسٹیگیشن کے دوران، جب انویسٹیگیشن پولیس آفیسر کر رہے ہوں تو وہ ان کو اگر کسی پارسل یا ٹیلی گراف کی ضرورت پڑے گی جو پوسٹل اتھارٹی یا ٹیلی گراف اتھارٹی کی کسٹڈی میں ہوگا، تو اس کے لیے وہ متعلقہ جو مجسٹریٹ ہے، اس
کورٹ ہے، سیشن جج ہے یا ہائی کورٹ، اس سے رجوع کریں گے اور وہ اس پر ان کو ڈائریکشن دے گا جو اتھارٹیز ہیں، اور وہ اتھارٹی پھر کورٹ کی ڈائریکشن پہ متعلقہ شخص چاہے پولیس آفیسر ہے یا جو بھی ہے اس کے حوالے وہ ڈاکومنٹ پارسل یا لیٹر کرے گا۔ یہ سب سیکشن 1 کے اندر لکھا گیا ہے۔ اب سب سیکشن 2 کے اندر کیا لکھا گیا ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ If any such document, parcel or thing is in the opinion of any other magistrate or DSP wanted for any such purpose, he may require the postal or telegraph department, as the case may be, to cause such to be made for and to detain such document, parcel or thing pending the orders of any such court۔ اب اگر سب سیکشن 2 میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مجسٹریٹ، کوئی دوسرا مجسٹریٹ اور ڈی ایس پی جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہے، وہ کسی ڈاکومنٹ، کسی پارسل یا لیٹر کی ضرورت محسوس کرے کہ انکوائری کے دوران، ٹرائل کے دوران، انویسٹیگیشن کے دوران اس لیٹر یا پارسل یا ڈاکومنٹ کی ضرورت ہوگی، تو وہ جو متعلقہ کام ہے، یعنی کہ جو پوسٹل اتھارٹی ہے یا ٹیلی گراف اتھارٹی، اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس ڈاکومنٹ کو سرچ کریں اور اس وقت تک سرچ کرنے کے بعد اس وقت تک اپنی کسٹڈی میں رکھیں جب تک کہ کورٹ کے آرڈر ایگزسٹ کرتے ہیں، کورٹ کو جب تک اس کی ضرورت ہے اس وقت تک وہ ڈاکومنٹ، پارسل یا لیٹر اپنی کسٹڈی میں لے لیں۔ وہ ٹیلی گراف یا پوسٹل اتھارٹی سے کو ریکویسٹ کریں گے، کہیں گے کہ وہ یہ ڈاکومنٹ، پارسل یا لیٹر اپنی کسٹڈی میں لیں اور اس وقت تک اس کو ڈیٹین کر کے رکھیں، اس وقت تک اپنے پاس رکھیں جب تک کورٹ کے آرڈر کے تحت اس کی ضرورت ہے۔ یہ سب سیکشن 2 کے اندر لکھا گیا ہے۔ سو ویورز، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے کہ کوئی بھی لیٹرز یا ٹیلی گرام ہے وہ پوسٹل یا ٹیلی گراف اتھارٹیز کی کسٹڈی میں ہو تو اس لیٹر، پارسل یا ڈاکومنٹ کی یا کوئی بھی شے ہے اس کی انکوائری، ٹرائل یا انویسٹیگیشن یا کسی دوسری پروسیڈنگز میں ضرورت ہو تو اس کو کون طلب کر سکتا ہے اور کس کے احکامات سے وہ کسی شخص کو پوسٹل اتھارٹیز یا ٹیلی گراف اتھارٹیز ڈیلیور کریں گی۔ اس کے اوپر ہم نے سیر اصل گفتگو کی۔ مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ میرا لیکچر آپ کو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ کی ویڈیوز بھی آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ والسلام۔